أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و سامعات، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ العزیز آج ہماری گفتگو کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا مختصر سا تعارف، کیونکہ کسی انسان کی طاقت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف کروا سکے۔ دوسرا جز، اللہ نے یہ جو کائنات بنائی، یہ دنیا بنائی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور ہماری گفتگو کا تیسرا جز یہ ہوگا کہ ہم ان دونوں میں ترجیح کس کو دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کما حقہ بیان کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں اللہ کون ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بولتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اسے موت نہیں آنی، موت تو دور کی بات ہے، نیند بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی، اونگ تو اس سے بھی دور کی بات ہے، اسے ذرا سی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تو وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، اس کے اوپر ستاروں کو سجایا۔ اللہ تو وہ ہے جس نے سورج کو بنا کے اس کے مدار میں اس کو چلایا۔ اللہ تو وہ ہے جس نے چاند کی منزلیں طے کی، اس کو بڑھایا اور پھر گھٹایا۔ اللہ تو وہ ہے جس نے 7 زمینوں کو بنا کے اس کے نیچے سے پانی کے چشموں کو جاری کیا۔ اللہ تو وہ ہے جس نے زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے بڑے بڑے ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ اس کے اوپر گاڑے۔ اللہ تو وہ ہے جو پرندوں کو اڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو انسانوں کو دیکھنے کی، سننے کی، چلنے کی، سیکھنے کی، چکھنے کی طاقت دیتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو یہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ تو وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر چیز کو جاننے والا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ تو وہ ہے جس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تو وہ ہے جس نے انسان کو اس کی خوبصورت شکل میں بنایا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی بادشاہی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان سے لے کر زمین کے نیچے سے نیچے گیلی مٹی تک کا مالک اللہ ہے۔ یہ پورے کائنات، یہ سیاروں کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر ظاہری بات کرو گے تو اللہ جانتا ہے، اگر چھپی بات کرو گے تو وہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اگر اپنے دل میں چھپا کر کے بھی بات کرو گے تو اللہ وہ ہے جو تمہارے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین اتنی کمال قدرت والا ہے، سارا نظام چلانے والا اللہ ہے، ہمیں کھلانے والا اللہ ہے، یہ سواریاں دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ہمیں مال دینے والا، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر بھی ہمسر بھی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي، 7 سمندر بھی جمع ہو جائیں، سیاہی بن جائیں، اتنے اور مل جائیں
اگر دنیا کے سارے درخت کاٹ کے کلمے بنا دی جائیں، جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں، پھر بھی میرے رب کی تعریف ختم ہونے والی نہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، ہمارے نظام سیدھے کرنے والا اللہ ہے، ہمیں ہدایت دینے والا اللہ ہے، ہمیں آنکھوں کی بصارت دینے والا اللہ ہے، ہمیں کانوں کی سماعت دینے والا اللہ ہے، ہمیں اس ناک سے سونگھنے کی قوت دینے والا اللہ ہے، اس زبان سے بولنے کی قوت دینے والا اللہ ہے، اس ہاتھ میں پکڑنے کی جنبش دینے والا اللہ ہے، اس پاؤں میں چلنے کی طاقت دینے والا اللہ ہے۔ تیرا دل یہ دن میں کتنی بار کہ ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ یہ دھڑکتا ہے، اس کو دھڑکانے والا، خون کی گردش کرنے والا اللہ ہے۔ تیری آنکھوں کی پتلیاں، یہ کیمرہ، یہ میگا پکسل جو تجھے کلیئر دکھانے والا ہے، یہ بھی بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے تجھے بنائے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور بڑا ہی کارساز ہے۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی۔ دنیا کے انجینئر جو ہیں کچھ نہ کچھ بناتے ہیں، پھر اس کے فائدے بتاتے ہیں، نقصان نہیں بتاتے کہ چیز سیل ہونا ختم ہو جائے گی، بتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی۔ ہماری گفتگو کا دوسرا پہلو، یہ دنیا کیسی ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ہم رب العالمین سے پوچھتے ہیں، اللہ تو نے دنیا بنائی، یہ دنیا کیسی ہے؟ رب العالمین کا قرآن مجید بولتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لوگو دنیا تو ایک دھوکے کا سامان، صرف ایک جگہ پہ نہیں، رب العالمین نے کئی مقامات پہ فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سورہ آل عمران میں یہی الفاظ ہے، سورۃ الحدید کے اندر بھی یہی الفاظ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لوگو دنیا تو ایک دھوکہ ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے بھی بیٹے سے کہا تھا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خیال کرنا کہیں یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ آسائشیں تجھے غافل نہ کر دے، دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ رب العالمین کا قرآن بولتا ہے دنیا تو صرف کھیل تماشا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کھیل تماشا ہے۔ اعلموا، لوگو جان لو، سمجھ لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یقیناً، تحقیق کے ساتھ، انما تحقیق والا لفظ ہے، یقیناً دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ قرآن مجید میں 9 سے 10 مقامات پہ یہی الفاظ ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ علم ہو گیا، دنیا بنائی اللہ نے۔ پھر اللہ سے پوچھا اللہ دنیا کیسی ہے؟ اس کمال قدرت والے نے، اس بزرگی والے نے، اس شان والے رب العالمین نے بتایا یہ کھیل تماشا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا پھر بنانے کا؟ ہے تو کھیل تماشا، یا اللہ پھر ہمیں کیوں بھیجا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر یہ فرشتوں کی طرح تمہاری خواہشی ختم ہو جائے پھر تو امتحان ہی نہ رہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے تمہارا امتحان لینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، میں نے تمہیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، جاؤ میری عبادت کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کمال قدرت والے اللہ نے ہمیں بھی بنایا، دنیا کو بھی بنایا۔ ہم اس دنیا کا حصہ ہیں، دنیا کے اندر ہیں۔ یہ اللہ پھر ہمیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ میری عبادت۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا ہم اس ذات کو ترجیح دیتے ہیں جس نے یہ دنیا بنائی اور اس کے سارے نقصان بھی بتا دیے، یہ تمہیں دھوکے میں ڈالنے والی ہے، یہ رنگین ہے، انما الدنیا حلو خضر، بڑی سرسبز آئے گی، بڑی میٹھی نظر آئے گی تمہیں، اس دنیا کی رنگینی میں گھل مل نہ جانا۔ یاد رکھنا تمہاری پیدائش کا مقصد میں نے عبادت بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے آئے تھے دنیا میں۔ اب حال کیا ہے ہمارا؟ معذرت سے یہ جو میں باتیں کروں گا
نہ آپ پہ اٹیک کر رہا ہوں نہ اپنے آپ پہ اٹیک کر رہا ہوں، ہم سب اس میں شامل ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ کون سی غلطی میرے اندر ہے، میں اس کو دور کروں، میں بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ رب العالمین نے دنیا بنائی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 200 ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اہل عرب اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان کے لیے اشعار لکھے جاتے تھے، تو حج کے موقع بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کا ذکر کرو، جب مناسک حج پورے کر لو تو ذکر میرا کرنا ہے، آباء و اجداد کی باتیں چھوڑ دو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ اب حج کے موقع پہ آپ دیکھیں کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو پہلے وہاں پہ میلہ بھی لگا کرتا تھا اور لوگ اس میں تجارت بھی کیا کرتے تھے، آج بھی تجارت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے اس رویے کو بیان کیا ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، عبادت کے لیے نہیں گئے، وہ صرف تجارت کے لیے گئے، ان کا مقصد تھا یہاں پہ میں تجارت کروں گا، مال بکے گا، صرف دنیا غرض تھی اس کی۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور اللہ سے بھی یہی دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا ہی دے دے، اللہ ہمیں کیا دے دے؟ دنیا دے دے۔ ابھی دنیا کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ صرف دھوکہ ہے، وہ لعب و لعب ہے، کھیل کود ہے، تماشا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے دے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ کہتے ہیں جو لوگ صرف دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور اس دنیا میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا بھی بہترین دے دے، آخرت بھی بہترین عطا فرما دے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب دنیا میں رہنا تو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ایک اور قرآن مجید سے مثال لے لیتے ہیں، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی مثال ایسے ہے جس طرح ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، آسمان سے پانی بھیجا ہے۔ اب میانہ روی یہاں پہ دیکھیے گا، اگر ہم پانی کو 0 سینٹی ڈگری گریڈ پہ رکھتے ہیں یا منفی پہ لے جاتے ہیں تو برف بن جاتا ہے، برف بن جاتا ہے۔ اگر میرے ایمان کا درجہ حرارت 0 پہ چلا گیا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں اذان ہو رہی ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، میں نے قرآن بھی پڑھنا ہے، میں نے دین بھی سیکھنا ہے، میں نے اسلام بھی سیکھنا ہے، ایمان کا درجہ حرارت کم ہوا، 0 سے منفی پہ آیا، پھر یہ دنیا برف بنے گی، جب اولے گرتے ہیں تو سر بھی پھٹ جاتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، پھر یہ دنیا تیرے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گی، تیرے جسم کو بھی برباد کر دے گی، تیرا ایمان اس طرح کا تھا ہی نہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے، اگر یہی ایمان کا درجہ حرارت ہم 100 پہ لے جاتے ہیں یا 100 سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر رہبانیت آ جاتی ہے، میں نے دنیا حاصل کرنی ہی نہیں ہے۔ پھر جب رہبانیت آ جائے گی اور درجہ حرارت 100 پہ گیا ہے تو یہ جو پانی اوپر سے نازل ہو رہا تھا اس نے پھر بخارات بن کے اڑ جانا ہے، پھر یہ دنیا تیرے پاس بالکل نہیں آئے گی۔ دونوں طریقے غلط، نہ ایمان کا درجہ حرارت منفی پہ جانا چاہیے اور نہ ہی اس طرح جانا چاہیے جس طرح عیسائیت میں رہبانیت تھی، بالکل دنیا چھوڑ چھاڑ کے علیحدہ بیٹھ کے۔ اسلام میں رہبانیت منع ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی حاصل کرو آخرت بھی حاصل کرو، مگر ترجیح دینی ہے تو اللہ کی ذات کو دیتے ہوئے آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اب یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رب العالمین نے مغفرت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ احد کا میدان تھا، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، ظاہری طور پہ لگ رہا تھا فتح ہو گئی، ہو بھی گئی تھی،
جن صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پہ ٹھہرایا ہوا تھا، ان میں سے صرف 10 صحابہ اپنے سالار کے ساتھ باقی رہے، باقیوں نے کہا فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت لیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان تھا کہ جب تک ہمارا حکم نہ ہو یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اب نیت بھی ان کی اچھی تھی، کوئی بری نیت سے نہیں اترے تھے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، انہوں نے سوچا فتح ہو گئی ہے بس۔ اللہ نے پھر کیا دکھایا؟ وہی فتح شکست میں بدلنے لگی۔ ثم عفا عنکم، بچایا پھر اللہ نے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ترجیح دے تھوڑی سی غفلت، یہ وہ ہستیاں ہیں ان کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کے بھیجا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان لوگوں کو اللہ نے مزہ چکھا دیا، ابھی ذرا سی دنیا کے لیے اترے ہو، اللہ نے وہ فتح شکست میں بدل دی۔ مسلمانوں کو اللہ نے بچایا، نقصان ضرور ہوا، سبق یہ ملا کہ دنیا اگر نظر بھی آ رہی ہو اس کی طرف جانا نہیں ہے۔ ہاں اگر مال غنیمت میں مل رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں، پھر لے لو۔ تیسرا مقام، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو بندہ دنیا چاہتا ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم، ہم اس کو دیتے ہیں، پوری پوری دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، دنیا مانگنے والا ہے، دنیا چاہنے والا ہے، دنیا کی زینت چاہنے والا ہے، دیں گے، کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ صرف دنیا کو ترجیح دینے والے، اللہ کی ذات کے مقابلے میں صرف دنیا کو مد نظر رکھنے والے وہ لوگ ہیں جن کو ہم دنیا تو دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، ان کے اعمال کی بدولت ان کو آگ میں ڈالا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان جو ہے وہ بڑی سخاوت کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داریاں جوڑتا ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس بندے نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لایا۔ وہ اگر یہ سخاوت کر رہا تھا تو اللہ نے اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی بندہ اچھا کام کرے اور اس کو دنیا میں اس کا بدلہ نہ ملے۔ اگر کافر ہے اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ نوفی الیہم اعمالہم، جو دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں اللہ ان کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ مثال لے لیں، ہمارے لاہور میں یہ میو ہسپتال بنایا ہوا ہے، گنگا رام ہاسپٹل ہے، اور اسی طرح کچھ اور بھی ہیں، اللہ نے ان کا نام گرامی باقی رکھا ہوا ہے، ان کا بدلہ ان کو دنیا میں مل رہا ہے، لوگ اچھے نام سے اس کو یاد کر رہے ہیں، بھی اس نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اسلام نہیں لائے، کیا اچھا کام کرنے والے آج تک ہسپتال چل رہا ہے، لوگ علاج کروا رہے ہیں، کام تو شروع اس نے کیا تھا نا، آخرت میں اس کے لیے کیا الا النار، آگے ایمان لایا ہی نہیں، یہ تو دنیا کا تعلق تھا۔ ہم دنیا میں اس کے نامی ہم نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے، لوگ اچھے نام سے یاد کر، نوفی الیہم اعمالہم، یہ ہم نے اس کے عمل کا پورا بدلہ دے دیا ہے۔ قیامت کے دن اس کے لیے کچھ نہیں ہے، جہنم کے سوا اس کے اور کچھ نہیں۔ دنیا ایسی بیٹھی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں اس کے تیر لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب علیہ السلام میں، اسلام کے شروع میں، اللہ تعالیٰ استاد ہے نا، سکھاتے ہیں، اپنے پیغمبر کو سکھایا۔ شیب ابی طالب میں محصور ہوئے، کچھ صحابہ تھے وہ بھی آزاد کردہ غلام تھے، کوئی مال و دولت نہیں تھا، غریبی سی قسم پرسی والی زندگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملی تو تجارت کا معاملہ بھی چھوڑ دیا، پہلے تاجر تھے وہ بھی چھوڑ دیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو مال تھا وہ بھی ختم ہونے لگ گیا، ظاہر ہے اب ذریعہ آمدن تو نہیں ہے،
اب جہاد بھی نہیں کر رہے کہ مال غنیمت آ جائے، ابھی تو مکہ میں۔ اس وقت اہل قریش تھے، ان کے پاس بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، میں نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی ایسی بات آئی ہے، اللہ نے ویسے ہی تسلی دینے کے لیے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اے پیغمبر ان کے پاس دنیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سورۃ الفاتحہ دی ہے، قرآن عظیم دیا ہے۔ یہ دنیا کے مقابلے میں اس کا بڑا مقام ہے، دنیا تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، ان کو جو اللہ نے دنیا کا فائدہ دیا ہوا ہے اس کی طرف آپ کی آنکھیں نہیں جانی چاہیے۔ اب یہ سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، صرف صحابہ کے لیے نہیں، قرآن ہمارے لیے بھی ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے ان کی طرف آنکھیں نہیں گھمانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے جب اپنی بیویوں سے ایلا فرمایا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اب یہ احادیث سنتے جائیں، قرآن مجید کی آیات سنتے جائیں، جو بندہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے ہم سب شامل ہیں اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا والے حق پہ نہیں ہیں، کافر ہیں، وہ بڑی آرام والی عشائشوں والی زندگی گزار رہے ہیں، آپ حق پہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے رہے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے تو آخرت ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنی آنکھوں کو ان کی طرف نہ لگائیں جن کو اللہ نے دنیا کی زیب و زینت دی ہوئی ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے، آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ جس کے پاس دنیا بہت زیادہ آ جائے تو وہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے، اگر بہت کم مل جائے تو یہ بھی آزمائش۔ بس اللہ سے دعا کرے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ گناہ معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اللہ میرا گھر جو بھی ہے میرے لیے وسیع کر دے، وسعت پیدا کر دے، وبارک لی فی رزقی، اللہ جو تو نے دیا ہے کثرت نہیں مانگی، وبارک لی فی رزقی، اللہ جو بھی تو نے دیا ہے اس میں برکت ڈال دے۔ ولا تمدن عینیک، یہ دنیا حقیر ہے، اس کی طرف آنکھیں نہیں گھمانی۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، یہ مال، یہ اولاد، یہ صرف دنیا کی زینت ہے۔ باقی رہنے والی کیا چیزیں ہیں؟ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔ خیر عند ربک، جو نیک اعمال ہم کر کے جائیں گے وہ اللہ کے ہاں بہتر ہے، ثواب کے لحاظ سے بھی عمل کے لحاظ سے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا دیا ہوا رزق بہتر بھی ہے، وہ باقی رہنے والا بھی ہے، اور وہ باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ وہ جنت ہے۔ قارون کا آپ نے سنا بھی ہوگا، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، بڑا مال تھا اس کے پاس، ایک قوی جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ اب وہ اپنا روب، اپنا دبدبہ، اپنے مال کا جاہ و جلال دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے آیا۔ یہ وہ بندہ ہے جو صرف دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ فخرج علی قومی فی زینتی، اس کو بنایا تھا اللہ نے، مال بھی دیا تھا اللہ نے، تو کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس تجارت کے ہنر ہے، یہ گر ہے، میں بیچتا ہوں، خریدتا ہوں، میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ اللہ کی ذات کو ترجیح نہیں دی، صرف دنیا کو ترجیح دی ہے۔ قوم والوں کے پاس نکلا پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورا لشکر لے کے نکلا۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ جن کا ایمان تھوڑا کمزور تھا وہ کہنے لگے اے کاش
یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جن کے دلوں میں دنیا کی تھوڑی سی رمش باقی تھی، وہ کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی اس طرح خزانے ملتے جس طرح قارون کو دیے گئے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم، علم والے بھی بیٹھے تھے، ویلکم، افسوس ہے تم پہ، ثواب اللہ خیر الدنیا، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، افسوس ہے تم پہ، اس قارون کو دیکھ کے تمہارے دل میں لالچ آئی کہ ہمارے پاس بھی ایسا مال ہونا چاہیے۔ اللہ کا دیا ہوا بہتر ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جب ان کے دلوں میں یہ بات آئی، اب قارون اپنے تکبر میں نکلا ہوا تھا، رب العالمین کے مقابلے میں آیا ہوا تھا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو، اس کے خزانوں کو، اس کے محلات کو زمین میں دھسا دیا۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے جن کے دل میں یہ خواہش آئی تھی کاش کہ ہمارے پاس ایسا مال ہوتا، اس وقت کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، اگر ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا تو آج ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھس رہے ہوتے۔ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اللہ نے دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیا، قیامت تک یہ زمین کے اندر دھستا جائے گا۔ اندازہ لگا لیں کتنے 100 سال گزر چکے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے دنیا چاہنے والوں کو جھنجھوڑا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزید لہ فی حرثہ، اللہ کہتے ہیں جو بندہ آخرت کا طلبگار ہے، آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے، اس کے لیے خوب محنت کرتا ہے، حرث کھیتی کو بولتے ہیں، اور کھیتی کا پھل ایسے نہیں ملتا، کئی مرتبہ زمین کو برابر کرنے کے لیے ہل چلانا پڑتا ہے، اس میں بیج ڈالنا پڑتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اس کی کھاد کا، میڈیسن کا، یہ چیز سپرے وغیرہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے ہمیں پھل ملتا ہے۔ یعنی جو آخرت کا طلبگار ہے اسے محنت سے محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے برعکس نزید لہ فی حرثہ، اللہ کہتے ہیں جو آخرت کا طلبگار ہے ہم اس کو اس کی حرص میں مزید بڑھا دیتے ہیں، وہ مزید نیکی کے کام کرتا جاتا ہے۔ من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے نیکی والے کام آسان کرتے جاتے ہیں۔ جو نیکی کی کوشش کر رہا ہے، جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے رہا ہے، جو اللہ کی ذات کو ترجیح دے رہا ہے، ہم اس کو مزید ہمت دیتے جاتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو بندہ دنیا کا طلبگار ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، اب اس آیت میں دیکھیں 2 چیزیں بیان ہوئی، ایک آخرت کا طلبگار ہے، اللہ کہتے ہیں نزید لہ فی حرثہ، ہم اس کی حرص کو مزید بڑھا دیتے ہیں، اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، کچھ نہیں کہا، عربی کا یہ لفظ من کا معنی ہوتا ہے کچھ۔ من کان یرید حرث الدنیا، جو بندہ دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کی کھیتی کرتا رہتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم دنیا میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں، اتنا نہیں ملتا جتنا وہ چاہ رہا ہے، ملے گا ضرور ملے گا، نؤتیہ منہا، اتنا ملے گا جتنا اللہ نے چاہا ہے، کچھ دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کا طالب ہے، دے دو، دنیا کا طلبگار ہے، دے دو اس کو، اور پوری دنیا نہیں دینی، کچھ دنیا دینی ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، حد سے بڑھ گیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ کے قرآن کے مقابلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوئی تھی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ اللہ کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دل تو بڑی چیزیں چاہتا ہے، خواہش تو ہے،
مگر اپنے دل کو روکتا ہے، اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے نفس کو روک لیتا ہے، فإن الجنت ہی المأویٰ، اللہ کہتے ہیں ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ پیچھے ایمان والوں کو تذکرہ ہے، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تمہارا کیا حال ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ اس کے بدلے میں آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ شاید یہ مثال بھی آپ نے پہلے ہی سنی ہوگی کہ ہم اس عارضی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کی ذات کو کتنی ترجیح دیتے ہیں۔ عارضی دنیا میں رہنا ہے، کاروبار دیکھیں گے، مشورے کریں گے، پھر پوائنٹ دیکھیں گے کہاں پہ میں اپنا کاروبار شروع کروں، گھر بنانا ہے، سوسائٹی دیکھنی ہے، اس کی سیکیورٹی ہے، بجلی ہے، اس کی سیوریج ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے دین کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ کیا کبھی ہم نے تحقیق کی ہے؟ کیا ہم نے اللہ کی ذات کو کبھی ترجیح دی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ میں نماز میں آیا اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، یا کبھی ایسا ہوا ہو میں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اپنے دن میں 24 گھنٹوں میں سے کچھ ٹائم نکال کے آتا ہوں؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لگا لیں کہ ہم اللہ کی ذات کو کتنی ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کو کتنی ترجیح دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں کیا فرمایا۔ یہ ہمارا حساب ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے، دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، پھر اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کیسی ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، اگر دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا بھی نہ دیتا۔ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت نہیں ہے جس کے لیے ہم زندگیاں کھوا دیتے ہیں۔ یہ دنیا ہے۔ فرعون کی مثال اور قارون کی مثال ابھی ہم نے قرآن مجید سے پڑھی کہ وہ زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ آج اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کوئی پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی 50-60 گاڑیاں پیچھے، کوئی 50-60 گاڑیاں آگے۔ دل میں اگر طمع آ جائے نا، لالچ آ جائے کاش میرے پاس بھی ہوتی، تو وہی آیت یاد کر لینا، وہی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لولا امن اللہ علینا لخسف بنا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنی دنیا نہیں دی کہ ہم اس کے نشے میں مگن ہو گئے، طاری ہو گئے۔ یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے نا ہمارے پاس مال ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، گزارے کی چیزیں تو اللہ نے ہم نے دی ہوئی ہیں، اس پہ ہمارا ذہن نہیں نا ٹکتا، ہم ترجیح نہیں دیتے اللہ کی ذات کو، ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، کیا کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ احد پہاڑ جتنا میرے پاس سونا آ جائے میں 3 دن اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، بلکہ میں اس کو بانٹتا رہوں گا، صرف اتنا روک لوں گا جتنا میں نے قرض دینا ہے۔ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب فاحب ان له وادیان، ابن آدم کی تو یہ فطرت ہے، اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو یہ پسند کرے گا اور بڑھے اور بڑھے، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں۔ یہ دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، آخرت کو نہیں دے رہا، اللہ کی ذات کو نہیں ترجیح دے رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے فرمایا، تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا پیسوں کا طالب، مال کا طالب۔ یہ مال کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے، اس کو مال سے سروکار ہے، حرام ہے حلال ہے اس کو کوئی علم نہیں، دھوکہ دہی سے یہ خرچ کر رہا ہے یا لے رہا ہے اس کو کوئی علم نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں دھوکہ دے کے حرام مال کما رہا ہوں۔ یہ دینار کا بندہ ہے، یہ درہم کا بندہ ہے، یہ دنیا کو ترجیح دینے والا ہے۔ جو اللہ کے ذات کو ترجیح دے گا وہ کبھی دھوکہ نہیں کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ تعالی یقول،
اگر ہم اللہ کو ترجیح دیں تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ ہمارے پاس ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، اللہ کی نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم اللہ کی ذات کو ترجیح نہیں دیتے، ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اے آدم کے بیٹے، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، تفرغ لعبادتی، اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرے گا، املأ صدرک غنا واسد فقرک، اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے گا، میں تیرے دل میں غنا کو بھر دوں گا، دل غنی ہو جائے گا۔ پیسوں کا غنی غنی نہیں ہوتا، دل کا غنی ہونا چاہیے۔ اس کا دل غنی ہے، اس کے پاس کم سے کم پیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ خوشحال رہتا ہے۔ اور جو مال دولت والا ہے، دل کا غنی نہیں ہے، تو آپ اس سے پوچھ رہے حالات کیسے ہیں، اندازہ ہو جائے گا یہ غنی ہے کہ نہیں۔ املأ صدرک غنا، تو میری عبادت کرے گا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ واسد فقرک، میں تیری فقیری دور کر دوں گا۔ والا تفعل، اگر تو نے ایسا نہ کیا۔ دنیا بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم دنیا میں آئیں، اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تجھے اتنا مشغول کر دوں گا کہ تجھے اندازہ ہی نہیں رہنا، اور میں نے تیری فقیری بھی دور نہیں کر لی۔ دن رات 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی۔ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کی ذات کو ترجیح نہیں دی، اللہ کی ذات کو نہیں آگے کیا، اپنی دنیا کی زندگی کو آگے کیا۔ اللہ نے سزا کے طور پہ اسے مشغول کیا ہوا ہے، پوری پھر بھی نہیں پڑ رہی، اور دل اس کا فقیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، اللہ کے ہاں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی بندہ اپنی سبابہ انگلی کو سمندر میں ڈالے، پھر اس کو نکالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ، وہ دیکھ لے اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے۔ اللہ کے ہاں دنیا کی مثال ایسے ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کی ذات کو ترجیح نہیں دیتا، اس کے لیے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اپنا محاسبہ کیجئے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو آپ نے سن لی، کہا اود پہاڑ بھی سونے کا مل جائے میں خرچ کر دوں گا، اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر مال چاہیے، گھر کا سارا مال لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ کس ذات کو ترجیح دی؟ اللہ کی ذات کو ترجیح دی، دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا ہمارے پاس کرسی ہو، جاہ ہو، جلال ہو، حکومت ہو، عہدہ ہو۔ یہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا امیر جا رہا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ جا رہا ہے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام کی باری آئی سوار ہونے کی۔ صحابی نے کہا اے عمر آپ اوپر بیٹھ جائیں، ہم جا رہے ہیں، وہ لوگ جاہو جلال والے ہیں، کیا دیکھیں گے، مسلمانوں کا خلیفہ ایسا ہے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے، انا کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کیا کہتے ہو، ہم تو ذلیل ترین لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ میرے عمر نے ترجیح دی تو اسلام کو دی، اللہ کی ذات کو دی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی، 1100 اونٹ بما ساز و سامان دے دیے، کس کو ترجیح دی؟ اللہ کی ذات کو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بڑی برکتوں سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ دسترخوان پہ بیٹھے تھے، روزے کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، دسترخوان سجایا گیا، طرح طرح کے کھانے ہیں، رونے لگ گئے۔ گھر والے کہتے ہیں کیوں روتے ہیں؟ کہا مجھے آج مصعب بن عمیر یاد آ گئے۔ یہ وہ شہزادہ تھا جو گلیوں میں چلتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ آج مجھے خطرہ ہے کہیں اللہ رب العزت نے میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں نہ دے دیا ہو۔
یہ بندہ ڈر رہا ہے، اللہ کی ذات کو ترجیح دے رہا ہے، اپنے مال کو ترجیح نہیں دے رہا۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت عمر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حمص کے جو ہے نا وہ گورنر بنے تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاسبہ کرنے کے لیے پوچھا، حمص کے لوگوں سے کہا کہ مجھے غریب ترین لوگوں کی لسٹ بنا کے دے دو، ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے حکومت کی طرف سے، بیت المال سے کچھ دیا جائے۔ جب امیر المومنین نے لسٹ دیکھی تو اس لسٹ کے اندر گورنر کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ کہا سعید بن عامر کون ہے؟ کہا یہ حمص کا گورنر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، میری حکومت میں گورنر ہے اور اتنا مفلس۔ 1000 دینار کی تھیلی بھیج دی، 1 دینار سونے کا ہوتا ہے، 1000 دینار کی تھیلی سعید بن عامر کے گھر بھیج دی گئی۔ جب وہ تھیلی ان کے پاس پہنچی تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ جملہ ہے جو ہم کسی کی وفات پہ پڑھتے ہیں۔ جب بیوی نے سنا پریشان ہو گئی، سر کے تاج کیا ہوا؟ کوئی بڑا ناگوار واقعہ گزرا ہے؟ کہا اس سے بھی بڑا معاملہ۔ کہا امیر المومنین کی وفات ہو گئی، اس سے بھی بڑا معاملہ۔ کیا مسلمان کسی جنگ میں ہار گئے ہیں؟ کہا اس سے بھی بڑا معاملہ ہے، آج دنیا نے میرے گھر میں قدم رکھا ہے۔ رو رہے ہیں، دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ کہا اگر تو میرا ساتھ دے تو ہم اس کا حل نکالتے ہیں، سر کے تاج آپ کا حکم ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ کہا ان تھیلیوں کو، اس درہموں کو جو ہے نا غریبوں کے اندر، دیناروں کو غریبوں کے اندر بانٹ دو۔ وہ سعید بن عامر ہے جس کے گھر چولہا نہیں جلتا، ہے بھی گورنر، اگر دنیا اس کے گھر میں آئی ہے تو اس بندے نے اللہ کی ذات کو ترجیح دی ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے اوپر جب مصیبت آتی ہے پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، نوجوان تھا، چلو جی اس کے لیے اللہ کے نام پہ 2 دیگیں لگا دو۔ پہلے کہاں تھا یہ خیرات پہلے کہاں تھی؟ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو مسجد میں آ کے سجدہ کر رہا ہے، پہلے کہاں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العزت تکلیفوں میں، مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہے۔ ہمیں خوشحالی ملے تو ہم فائرنگ کرتے ہیں، پٹاخے جلاتے ہیں، ڈھول بجایا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اس وقت ہمیں اللہ یاد نہیں آیا، اس وقت ہم وآثر الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اب اسی شادی کے اندر کوئی وفات ہو جائے پھر بیٹھ جائیں گے فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ اگر اسی وقت پہلے ہی دین کی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے فرامین پہ عمل کر لیتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ محاسبہ کیجئے، دنیا بنانے والا کون ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور ہم ان دونوں میں سے کس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنائے، اور اس دنیا، حقیر سی دنیا کے اوپر اللہ رب العزت اپنی ذات کو اور دین اسلام کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغبة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ دنیا کو چھوڑ کے اپنا غم آخرت کو بنا لیتا ہے، یعنی وہ اللہ کی ذات کو ترجیح دیتا ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا کو بھر دیتے ہیں، وجمع له شملا، اللہ تعالیٰ اس کی مصروفیات کو اس کے لیے ایک جگہ پہ جمع کر دیتے ہیں۔
وہ مختصر سے ٹائم میں اپنے بہت سارے کام جو ہے نا وہ ترتیب دے لیتا ہے. کیوں؟ اس کا غم جو ہے آخرت ہے، اس کے دل میں آخرت کا غم ہے، اور اس کے پاس دنیا آتی ہے، اتت الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آتی ہے. آپ دیکھ لیں جو علماء حق ہیں، جو خالص اللہ والے ہیں، جو نیک اللہ کے بندے ہیں، ان کے پاس دنیا ذلیل ہو کے آتی ہے، لوگ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ قبول کر لیجئے اپنے دین کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے قبول کر لیجئے. اتت الدنیا وہی راغمہ. اور جو بندہ ومن کانت الدنیا ہمہ، اور جس کا غم جو ہے صرف دنیا ہو جاتا ہے، ہر وقت اس کو دنیا کی فکر پڑی ہوئی ہے، میرا مال کم ہے، مال زیادہ کرنا ہے، کاروبار زیادہ کرنا ہے، دین کی کوئی فکر نہیں، اسلام کی کوئی فکر نہیں، اس کا غم ہی صرف اور صرف دنیا ہے. ومن کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ رب العزت اس کی آنکھوں میں فقیری کو بھر دیتے ہیں، اس کے سامنے ہمیشہ فقیری رہتی ہے. وَفَرَّقَ لَهُ شَمْلًا، اللہ رب العزت اس کے کام بکھیر دیتے ہیں. یہ بڑا بڑا ٹائم لگا کے اپنے معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی نہیں ہوتے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا، سب سے مین پوائنٹ یہ ہے، جو دنیا کے لیے خالص کوشش کر رہا ہے، صرف دنیا کے لیے، دنیا اس کے پاس آتی نہیں ہے، صرف اتنی آتی ہے إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے. جتنی دنیا لکھ دی گئی ہے ملتی اتنی ہے، جتنی وہ چاہتا ہے اتنی نہیں ملتی. تو کوشش کریں کہ ہمارا غم اور ہماری فکر آخرت ہو جائے، اور ہم اللہ کی ذات کو ترجیح دینے والے بن جائیں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ.